نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ میرے دل بھائیو، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ لے کے آیا ہوں۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک بات پہ بڑی ڈسکس ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، مناظرے تک ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تراویاں 8 ہیں یا 20 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیز بھائی، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تراویاں 8 ہیں یا 20 ہیں، بلکہ ان لوگوں کی فکر کرنی چاہیے جو تراویاں پڑھتے ہی نہیں۔ چلو جو پڑھنے آ جاتا ہے ماشاءاللہ، 8 پڑھتا ہے یا 20 پڑھتا ہے، مسجد کو آباد تو کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہے، لیکن فکر ان لوگوں کی کریں جو تراویاں بالکل نہیں پڑھتے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ 8 تراویاں پڑھتے ہیں وہ 20 تراویح والوں کو بدعت کہتے ہیں، اس لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ وگرنہ 8 بھی پڑھ لے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلو اس کی برکت سے مسجد تو آباد ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی 20 پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات اس وقت ہوتی ہے، بات اس وقت کرنی پڑتی ہے کہ جب 8 پڑھنے والے 20 پڑھنے والوں کو بدعت کہتے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں یہ عمر کی بدعت ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ میرے عزیز بھائی، اس کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویاں ثابت ہیں، انہوں نے 3 دن تراویاں پڑھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، انہوں نے 3 دن تک بھی تراویاں نہیں پڑھی۔ ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے اپنے پہلے دور میں تراویاں بالکل نہیں پڑھی۔ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ تہجد کی نماز کے وقت بعد میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ رمضان میں مختلف ٹولیاں بنا کر مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر 2-2 4-4 آدمی تراویح ادا کرتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جماعت کے ساتھ شریک کر دیا، حکم دے دیا کہ تراویاں 20 پڑھی جائیں اور جماعت کے ساتھ سارے مل کے ایک قاری کے پیچھے تراویاں ادا کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 تراویاں پڑھاؤ، اور حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 تراویاں پڑھا کرتے تھے۔ تیسری بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاریوں کو وہ بلاتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ 20 تراویاں پڑھو، اور 3 وتر جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویاں جو تھی وہ پڑھی گئی تھی، وہ صرف 3 دن پڑھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بالکل نہ پڑھی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع میں لوگ یہ عمل وہی کرتے تھے پہلے والا، انہوں نے بعد میں حکم دے دیا 20 تراویاں پڑھنے کا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ساتھیوں سے کہا جاتا ہے کہ تراویاں 20 ہیں، عمر بن خطاب کا حکم ہے، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں ہم نے عمر کا تو نہیں کلمہ پڑھا، ہم نے تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو میں ان اپنے پیارے بھائیوں سے، ان اپنے ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہی کہتے ہو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا، تو میرے عزیز بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرا خلفاء راشدین کی سنت آپ پر لازم ہے۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے آپ کے لیے سنت عمل ہے، اب کیا عمر بن خطاب خلفاء راشدین میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہے، الحمدللہ۔ ان کا طریقہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عمر کا طریقہ سنت نہیں ہے تو وہ نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ جو آدمی نبی کی مخالفت کرتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے آدمی کو قتل کا حکم دیتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ نبی کے سرعام مخالفت کرتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ سنت عمل ہے، اور آج کل ہمارے پیارے بھائی اہل حدیث ماشاءاللہ مزدور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے عمر بن خطاب کی۔ نبی کہتے ہیں میری سنت ہے، صحابہ کا طریقہ بھی، اور یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اب بتاؤ آپ نے نبی کی ماننی ہے یہ اہل حدیثوں کی ماننی ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں یہ سنت عمل ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ سنت عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ نے عمر بن خطاب کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمر کی بات نہیں مانتے، اور نبی فرما رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے
عمر بن خطاب کی زبان پر اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ حق عمر بن خطاب کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا عمر وہ آدمی ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، اتنا عظیم عمر بن خطاب، ان کا یہ عمل ہے 20 تراویح کو حکم دینا، اور ان کے 20 تراویح کے حکم کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا 20 تراویح پر عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھا۔ جب اجماع ہو گیا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ عثمان بن عفان کا دور آیا، وہ بھی پڑھاتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ بھی پڑھاتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائی، اگر یہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ یہ عمر بن خطاب کی بدعت ہے، تو کیا عثمان بن عفان بدعت کرتے تھے؟ کیا علی رضی اللہ عنہ بدعت کرتے تھے؟ اور بڑے صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے ماشاءاللہ۔ عثمان بن عفان زندہ تھے، علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے، طلحہ زندہ تھے، زبیر زندہ تھے، عباس زندہ تھے، اور حضرت معاذ زندہ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے لوگ زندہ تھے۔ کیا معاذ اللہ وہ بدعت کیا کرتے تھے؟ اللہ معاف فرمائے، صحابہ کو بدعتی کہنا یہ کتنی جرأت کی بات ہے، یہ اللہ معاف فرمائے مسلمان آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کہنا یہ عمر بن خطاب کی بدعت ہے؟ نہیں، عمر بن خطاب کا طریقہ سنت عمل ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ آپ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبی کی ماننی ہے یا ان لوگوں کی ماننی ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں سنت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بدعت ہے۔ آپ پسند اپنی اپنی، چاہے نبی کو مان لو چاہے ان لوگوں کی مان لو۔ یہ بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے دور میں اس بات پہ اجماع ہو گیا، کسی نے انکار نہیں کیا، اور صحابہ کا اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ایک تفسیر ہے، یہ ہاتھ میں حرمین شریفین، یہ سعودیت سے چھپی ہے۔ یہ تفسیر وہ تفسیر ہے کہ جس کو اہل حدیث ایسے پکڑ کر اپنے ممبروں میں، اپنے محرابوں پر، جلسوں پر، جلوسوں پر یہ تفسیر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تفسیر پہ عمل کرو تو صحیح توحیدی بنو گے، اس تفسیر پہ عمل کرو تو صحیح اہل حدیث بنو گے، صحیح جو ہے اللہ رسول کے ماننے والے بنو گے۔ تو حالانکہ ان لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ تفسیر جو ہے یہ سعودیہ سے شائع ہوئی ہے، حادم حرمین شریفین جو ہے انہوں نے یہ شائع کی ہے۔ 5واں سپارہ صفحہ نمبر 256، 5واں سپارہ صفحہ نمبر 256، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ کرام کے اجماع کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ آپ اس دلیل کو، بات کو نوٹ کریں، حادم حرمین شریفین یہ انہوں نے یہ تفسیر شائع کی ہے، اور شاہ فہد بن عبد العزیز غالباً، ہاں شاہ فہد بن عبد العزیز نے یہ تفسیر شائع کروائی ہے، جس کو اہل حدیث حضرات پکڑ کر ثابت کرتے ہیں کہ اس تفسیر کو پڑھو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیو، کبھی اندر بھی پڑھ لیا کرو، اندر لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے، اور جو صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتا وہ آدمی خود اس تفسیر کو دیکھ لے، ان کے گھروں میں تفسیریں پڑی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کہو گے اصل نبی کا کلمہ پڑھے ہے، اصل شاہ بن عبد العزیز کا کلمہ تو نہیں پڑھے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے بات چھڑانے والی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی بات وہ فرماتے ہیں تو کہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ حجت ہے ہمارے لیے۔ ان بندہ آ کے اصل علی کا کلمہ تو نہیں پڑھے، اصل اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھے۔ اب کوئی آدمی عثمان بن عفان کی بات کرتا ہے تو ان کی بات بھی ہمارے لیے حجت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان کی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت عمل ہے۔ تو ان کو بندہ آدمی آکھے عثمان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہاں تو نبی کا کلمہ پڑھے، تو وہ اصل میں عثمان بن عفان کی بات کا منکر نہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کی بات کا منکر نہیں، اصل میں وہ بالواسطہ نبی کی بات کا منکر ہے۔ اور جو نبی کی بات کا منکر ہوتا ہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آگے بات یہ ہے، اس بات پر جب صحابہ کرام کا بھی اجماع ہو گیا اور چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان چاروں اماموں کا یہی مسلک ہے، یہی عمل ہے کہ تراویحاں 20 ہیں، 20 تراویح ہیں۔ تو کیا چاروں امام بیتی ہیں؟ اللہ معاف فرمائے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام بھی 20 پڑھا کرتے تھے اور خلفاء راشدین بھی 20 پڑھا کرتے تھے، عشرہ مبشرہ بھی 20 پڑھا کرتے تھے، تابعین بھی 20 پڑھا کرتے تھے۔ کیا سارے اللہ معاف فرمائے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ چاروں امام کیا اللہ معاف فرمائے اللہ رسول کے مخالف ہو گئے؟ نہیں، یہی سواد اعظم ہے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سواد اعظم پر عمل کرو۔ تو کیا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، چاروں امام یہ سواد اعظم نہیں تو پھر کوئی سواد اعظم نہیں۔ تو لہذا سواد اعظم پر عمل کرنے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، جو اس سے نکل جاتا ہے وہ سواد اعظم سے نکل جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم نے عمر بن خطاب کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں تو اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، تو ان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر واقعی آپ اپنی بات پر سچے ہو کہ ہم نے جی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے تو تراویح پڑھی تھی 3 دن، آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ اگر آپ اتنے ہی نبی کے عاشق ہو، اتنے ہی عمر بن خطاب کی بات کو اللہ معاف فرمائے دور کرنے والے ہو، اور ان کی بات کو یہ کہنا کہ ہم نے عمر کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں تو نبی کا کلمہ، اگر واقعی آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور واقعی آپ نبی کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے تو تراویح پڑھی تھی 3 دن، تسی پورا مہینہ کیوں پھا لیندے ہو؟ میرے عزیز بھائیو، ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرنے کا حکم اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، تسی پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ اور اللہ کے پیغمبر نے تراویح پڑھی یہ عشاء کے بعد، سونے کے بعد اٹھ کر، تسی عشاء تو فوراً بعد کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے جو تراویح پڑھی ہیں یہ 3 دن پڑھی ہیں، آپ پورا مہینہ پڑھتے ہو، انہوں نے عشاء کے بعد سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی ہیں، اب سونے سے پہلے پڑھتے ہو۔ انہوں نے 3 دنوں کے اندر تراویح میں قرآن ختم نہیں کیا، آپ قرآن بھی ختم کرتے ہو، اور ادھر آپ کہتے ہو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں نبی کی بات، اگر آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی بات ماننے پہ 3 دن تراویح پڑھو اور بس ختم، قرآن بھی ختم نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے تراویح میں قرآن ختم نہیں کیا تھا، 3 دن تراویح پڑھی تھی، اور اس کے بعد عشاء کے بعد سونے کے بعد اٹھ کر تراویح پڑھی تھی، تو آپ بھی ایسا عمل کر لیا کرو اگر آپ نے باقی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، آپ اس موقف پہ دعوے پہ غلط ہو، اگر آپ نے واقعی اپنے دعوے پہ سچے ہو کہ ہم نے نبی کی حدیث پہ عمل کرنا ہے، پھر پورا مہینہ نہ پڑھیا کرو، پورا مہینہ تمہارا پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت نہیں ہے، اس بات پہ تم 100% جھوٹے ہو۔ باقی آگے بات یہ رہی کہ ہم عمر بن خطاب کی بات نہیں مانتے، میرے عزیز بھائی عمر بن خطاب کی بات ماننے کا حکم اللہ کے قرآن نے دیا ہے، نبی کے فرمان نے دیا ہے۔ جو عمر کی بات نہیں مانتا اصل میں قرآن کی بات نہیں مانتا، اصل میں وہ پیغمبر کی بات نہیں مانتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی قرآن مقدس اس کا یہ 11واں سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ، فرمایا جو صحابہ کی اتباع کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا عمر بن خطاب صحابی نہیں ہے؟ وہ تو خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو عمر بن خطاب کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آگے دیکھیے 5ویں سپارے میں جو ابھی میں نے حوالہ دیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو عمر بن خطاب کے راستے سے ہٹ کے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کہو گے کہاں اللہ پاک نے قرآن میں عمر بن خطاب کا نام لیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا عمر بن خطاب ایمان والے نہیں؟ کو لازمی ان کا نام لیا جائے، جب یہ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ تمام صحابہ کے لیے کہا جاتا ہے، نام لے کر نہیں کہنا کس کے لیے کہا، اس کے لیے نہیں کہا، یہ تمام، جب رضی اللہ کہا جاتا ہے تو تمام صحابہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں لکھا ہے اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو قرآن میں نہیں آیا، اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر پاگل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، بدھو کہیں گے، ڈنگر کہیں گے کہ جب رضی اللہ کہا جاتا ہے تو تمام صحابہ اس میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کی عمر بن خطاب کی بات پر عمل کرنے میں اللہ کے قرآن نے بھی حکم دیا ہے، اللہ نے بھی حکم دیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو عمر بن خطاب کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو عمر بن خطاب کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب پسند اپنی اپنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ میرے بعد خلفاء راشدین کا عمل تمہارے لیے سنت عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں کہے ہم نے ان کی بات نہیں ماننی کہ نبی کا عمل نہیں ہے، وہ اصل میں ہمیں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کو کہہ رہے کہ یا اللہ ہم نے عمر کی بات نہیں ماننی،
یا نبی اللہ ہم نے عمر کی بات نہیں مانتی. اللہ کہہ رہے عمر کی بات مانو، عمر کی اتباع کرو. نبی فرما رہے عمر کی اتباع کرو. اور یہ لوگ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے عمر کی بات نہیں ماننی، یا رسول اللہ ہم نے عمر کی بات نہیں ماننی. اصل میں وہ اللہ کی اور رسول کی بات کا انکار کر رہے ہیں. اور اللہ رسول کی بات کا انکار کرنے والا اب خود ہی دیکھ کر مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہم کس کو کچھ نہیں کہتے. لہذا میرے عزیز بھائی، یہ 20 تراویح پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے. اور اجماع کا منکر جو ہے میں نے ثابت کر دیا وہ مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لہذا میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ 20 تراویح پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. آگے آخری بات یہ ہے، جب بھی بات ہوتی ہے نا اونچی آمین کی تو حوالہ دیتے ہیں کہ صاحب دیکھو نا سعودیہ میں وہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، تو اگر کہتے ہیں تو پکی بات ہے، یہ کہنا صحیح ہے. دیکھو نا حرم پاک میں رفع جان لوگ کرتے ہیں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو پکی بات ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے تا اس لیے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں تمہیں وہاں کی آمین نظر آتی ہے اور سنائی جاتی ہے، وہاں کا رفع جان نظر آتا ہے، تو وہاں کی 20 تراویح نظر نہیں آتی؟ کیا ان کے لیے آپ کی آنکھیں کام نہیں کرتی؟ حالانکہ سارے آمین نہیں کہتے. اگر 1,00,000 آدمی ہو اس میں سے 100 آدمی آمین کہہ دیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سارے آمین کہہ رہے ہیں. لہذا اگر وہ آمین کہتے بھی ہیں، رفع جان کرتے بھی ہیں، وہ تقلید کے دائرے کے اندر رہ کر کرتے ہیں. آپ تو غیر مقلد ہو اور تقلید کو آپ شرک کہتے ہو. لہذا ان لوگوں کو دلیل دینا آپ کے لیے ضروری نہیں. کیوں؟ آپ تو ہر وقت یہ کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، پہلے قرآن حدیث کہتے ہو اور جب دلیل کی بات آتی ہے تو سعودیہ کو آگے کر دیتے ہو. بھائی اگر آپ نے سعودیہ کو آگے کرنا ہے، آپ کو رفع جان نظر آتا ہے، اونچی آمین سنائی دیتی ہے، تو وہاں آپ کو رمضان کے مہینے میں 20 تراویح نظر نہیں آتی. اپنے لیے وہاں کے لوگ پسند کرتے ہو، جب ہماری باری آتی ہے پھر کہتے نہیں جی نہیں ایسا ہم نے کون سا سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے. ان کی یہ بات بڑی مشہور ہے. جب بھی بات جب جھوٹے ہو جاتے ہیں یا دلائل پاس نہیں رہتا پھر اور نہیں جی نہیں ہم نے کون سا سعودی والوں کو کلمہ پڑھا ہے. اچھا 20 تراویح کے لیے تم نے سعودیہ والوں کو کلمہ نہیں پڑھا تو آمین کے لیے تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، رفع جان کرنے کے تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. آخری بات یہ ہے اگر تم نے سعودیہ کی بات کرنی ہے تو میرے عزیز بھائیوں وہاں تو جنازہ بھی آستہ پڑھتے ہیں. تسی اونچی کیڑی گل دفاع لیندے ہو؟ وہاں تو جنازہ آستہ پڑھتے ہیں کہ سعودیہ میں جو ہے وہ جنازہ آستہ بعد میں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ سعودیہ کی بات دیکھو وہ اونچی آمین کہتے ہیں، وہ جی رفع جان بھی کرتے ہیں، تو میرے عزیز بھائی نہ تو آپ کو وہاں کی 20 تراویح نظر آتی ہیں تو نہ وہاں آپ کو آستہ جنازہ نظر آتا ہے. اور پھر کہتے ہیں اصل کو سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو جھوٹے ہوئے کہتے ہیں نا ہم نے کو سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے. میرے عزیز بھائی اگر آپ نے سعودیہ کا کلمہ نہیں پڑھا تو اونچی آمین ثابت کرنے کے لیے کیا سعودیہ کا کلمہ پڑھ لیا آپ نے؟ رفع جان ثابت کرنے کے لیے کیا آپ نے سعودیہ کا کلمہ پڑھ لیا؟ لیکن جب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ تراویح 20 ہیں، وہ جنازہ آستہ پڑھتے ہیں، تم اونچی کیوں جو ہے جنازہ پڑھتے ہو؟ پھر کہتے ہیں اصل کو کلمہ نہ پڑھے. یہ نہیں کہ نہ کوئی سر نہیں، کوئی منہ نہیں، کوئی متھا نہیں، کوئی ٹنگ نہیں. اگر بات کرنی ہو تو دلیل دے کے قرآن حدیث. لیکن جب قرآن حدیث دلیل نہ ملے، جو سعودیہ کے لوگ دیکھو نا وہ یہ عمل کرتے ہیں، جب سعودیہ کے لوگوں سے بھی عمل نہ ملے تو ہم نے وہ کلمہ پڑھا ان کا، یعنی کہ کسی پاسے نہیں کھلوندے لوگ جڑے نے. تو میرے عزیز بھائی صحابہ کرام کے عمل کو سنت اللہ کے پیغمبر نے کرا دیا ہے اور صحابہ کا عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے صحابہ کی بات مانو، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے صحابہ کی بات مانو. اور صحابہ کی بات نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں عمر بن خطاب کا بغض ہے. اور ایسے آدمی کے لیے اللہ کے پیغمبر کا فرمان مبارک ہے کہ آدمی اتنے سجدے کرے اس کے ماتھے میں سیک بن جائے، اتنا قیام کرے کہ اس کا جو جسم جو ہے وہ لکڑی بن جائے، اتنے روزے رکھے اس کا پیٹ کمر کو لگ جائے، اگر پھر بھی وہ صحابہ سے بغض رکھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو میرے عزیز بھائی اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا